روم پر خوف، سازشوں اور خون کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ڈومیشین کے قتل کے بعد محل کی دیواروں پر خنجر کی چمک کی بازگشت باقی تھی۔ بادشاہ مر چکا تھا مگر خوف زندہ تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب سلطنت روم کا اگلا وارث کون بنے گا۔ ایسے میں سینٹ نے ایک غیر متوقع فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بوڑھے مگر دانشمند شخص مارکس کوسیوس نروا کو بادشاہ منتخب کیا۔ 99 عیسوی میں جب نروا نے تخت روم سنبھالا تو پورا شہر حیران تھا۔ وہ کوئی جنگجو نہیں تھا، نہ ہی کسی شاہی نسل سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ ایک فلسفی، قانون دان اور سابق مشیر تھا جس نے کئی ادوار میں خدمت انجام دی تھی۔ سینٹ جانتا تھا کہ روم کو اب تلوار نہیں، عقل اور انصاف کی ضرورت ہے، اور نروا ہی وہ شخص تھا جو یہ کام کر سکتا تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی نروا نے عوام سے وہ وعدے کیے جو صدیوں تک داد رہ گئے۔ اس نے ڈومیشین کے ظلم کے شکار قیدیوں کو رہا کیا، غدار کہلائے گئے سینیٹرز کے نام بحال کیے اور ہر اس قانون کو منسوخ کیا جو خوف پھیلانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس نے کہا، میں روم کو محبت اور عدل سے جوڑوں گا، نفرت اور خنجر سے نہیں۔ روم کے لوگ برسوں بعد پہلی بار مسکرائے، بازاروں میں خوشیاں لوٹ آئیں اور مندر کی گھنٹیاں امن کی دعا دینے لگیں، مگر محل کے اندر ایک نئی بے چینی جنم لینے لگی۔ پریٹورین گارڈ، جو ڈومیشین کی وفادار فوج تھی، نروا پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ نیا بادشاہ کمزور ہے۔ ایک رات انہوں نے محل کا گھیراؤ کر لیا۔ ہتھیاروں سے لیس سپاہی نروا کے سامنے آئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے واپس لے، لیکن نروا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے خنجر کے سامنے دلیل سے بات کی۔ اس نے کہا، طاقت اس ہاتھ میں نہیں جو خنجر پکڑتا ہے، بلکہ اس دل میں ہے جو انصاف کرتا ہے۔ اس کی بات نے سپاہیوں کو چپ کر دیا، مگر نروا جان گیا کہ اگر روم کو واقعی مضبوط بنانا ہے تو اسے اپنے بعد ایک ایسا جانشین چننا ہوگا جو تلوار اور عقل دونوں کا بادشاہ ہو۔ چنانچہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا۔ اس نے جرمنی کی سرحدوں پر جنگ لڑنے والے بہادر جنرل ٹریجن کو گود لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے روم کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 99 عیسوی میں جب نروا کی عمر 65 سال تھی، وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہوا، مگر اس کی وفات کے بعد بھی روم میں اس کے انصاف اور عقل کی خوشبو باقی رہی۔ سینٹ نے اعلان کیا کہ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے روم کو ظلم سے آزاد کرایا اور انصاف کی بنیاد ڈالی۔ اس کی یاد میں سکے بنائے گئے، مندر تعمیر کیے گئے اور لوگ اسے فادر آف دی ایمپائر کہہ کر یاد کرنے لگے۔ یہ تھی کہانی ایمپرر نروا کی، ایک ایسا بادشاہ جس نے روم کو تلوار سے نہیں، انصاف اور عقل سے فتح کیا۔ اس نے سکھایا کہ اصل بادشاہت دوسروں پر حکومت کرنے میں نہیں، بلکہ ان کے دل جیتنے میں ہے۔ یہ ہے ٹیوبی لائٹ کرونیکلز ایپیسوڈ 13۔ دیکھتے رہیے ٹیوبی لائٹ کرونیکلز، جہاں ہنسی بھی ہے اور عقل بھی۔